صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک قولهم فاق النبیین فی حلق وفی خلوق فاق النبیین فی حلق وفی خلوق ولم یدانوه فی علم ولا کرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم۔ آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ اجتماعی درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اجتماعی طور پر پیش فرمائے اور ہم سب کو نور مصطفیٰ، رحمت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ اور اطاعت مصطفیٰ عطا فرمائے تاکہ آخرت میں پھر ہم سب شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقدار بن جائیں۔ اللہ رب العزت کا میرے ساتھ شکر ادا کیجیے۔ اللہ رب العزت نے رمضان پاک کے مبارک بابرکت مہینے سے ہمیں نور اور تزکیہ اور طہارت اور تقویٰ دے کر گزارا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس دولت کو سلامت رکھے اور اسی کے راستے پر اللہ رب العزت ہمیں چلنے والا بنا دے، اور ایک ایک آیت سے اللہ رب العزت قدم با قدم ہمیں نور، رحمتیں، برکتیں، عزتیں اور اللہ کی قربت اور رضا عطا فرمائے۔ جب آپ اعلیٰ ترین نیت کر لیں گے انشاءاللہ تو آیت جب تک آپ اس کو سوچتے رہو گے نا، سوچتے بھی رہو گے، غور و فکر کرتے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہی اجر دیتا رہے گا۔ تو اس نیت کے ساتھ زیارت کی سعادت حاصل کیجئے۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 کا ترجمہ اور تفسیر کو ہم جائزہ لینے جا رہے ہیں، اس نیت کے ساتھ اللہ اس کے صدقے اس سے ہمیں تزکیہ، طہارت، نور اور تقویٰ عطا فرمائے، اور جو اس آیت مبارکہ کے اندر ہمارے لیے حکمت اور نصیحت اور ہدایت کے پہلو ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرمائے اور ہمارے سینے کو اس سے منور فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں فلاح کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ رب العزت ہمیں آیت کے اندر جو اسرار و رموز ہیں، انوار و تجلیات ہیں، اللہ ان کو ہمارے سینے پر منکشف فرما دے۔ دیکھیں، آیت کو پڑھنے سے پہلے یہ نیات تو کرنی ضروری ہوتی ہیں، پھر ہی آیت کے اندر سے کہتے ہیں نا کوئی نور، کوئی آپ کو ہدایت اور نصیحت کا کوئی نہ کوئی نقطہ ملتا ہے۔ تو یہ آداب ہیں جو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جا رہی ہوں۔ آیت مبارکہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ترجمہ اس کا کیسے ہوگا؟ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصارہ اور صابی تھے، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے اچھے عمل کیے، تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ دیکھیں، آیت مبارکہ پڑھنے میں تو کیا لگتا ہے 1-2 منٹ لگتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کا معنی، مفہوم، ترجمہ، تفسیر، اس کی حقیقت اور معرفت کی طرف جائیں تو اس کے لیے ایک عمر چاہیے، مجاہدہ چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اس آیت مبارکہ میں دیکھیں، آغاز میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ بے شک، بے شک، یعنی اس بات میں کوئی بھی کسی بھی طرح کا شبہ نہیں ہے۔ یہ بات لا ریب، جس طرح کتاب لا ریب ہے، اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کا قول، یہ اللہ تعالیٰ کی آیت مبارکہ بھی لا ریب ہے۔ بے شک الذین، جو لوگ آمنو، ایمان لائے، جو لوگ ایمان لائے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ٹوٹل بتا رہا ہے، جو لوگوں کا، جو بھی لوگ ہیں، جس بھی عقیدے والے ہیں، ایمان لائے، وہ یہودی ہیں، نصارہ ہیں، صابی ہیں۔ یہودی آپ کو پتہ ہے کون ہے، اور عیسائی بھی،
آپ جانتے ہیں، اور آگے صابی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بے دین لوگ ہیں، یا یہ لوگ ستارہ پرست تھے، کسی تفسیر میں لکھا ہوا ہے یہ ملائکہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو سارے لوگ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جو سارے طبقے ہیں، جیسے ہم بات کرتے ہیں نا یہ بھی اور وہ بھی، اس طرح اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ ایمان لائے، جو یہودی ہوئے، جو نصارہ ہیں، جو صابی ہیں، ان سب میں سے اب اللہ تعالیٰ بات فائنل کر رہا ہے۔ پہلے اللہ نے عام بات کی ہے، یہ بات نوٹ کریں، پہلے اللہ نے جنرل عام بات شروع کی ہے، عام خطاب فرمایا ہے کہ ان سب میں سے اب اللہ تعالیٰ ایک خاص بات کرنے جا رہا ہے، اور وہ خاص بات کیا ہے؟ من آمن۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پھر اللہ بعد میں کہہ رہا ہے اب جو ایمان لایا، جو پہلے جو کچھ بھی تھا، اب جو ایمان لایا، من آمن باللہ۔ جب یہاں پہ بات آتی ہے تو یہاں پر یہ آیت پھر ہم پر بھی لاگو ہو جاتی ہے، آپ سمجھ رہے ہو؟ دیکھیں جب اللہ نے بات شروع کی تھی تو اللہ تعالیٰ عام بات کر رہا تھا، یہودی، نصارہ، صابی، عام لوگ جو مسلمان ہیں، لیکن اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ بات اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی تھی، یہودی، عیسائی، صابی، ان کے لیے بھی تھی، اور تم لوگوں کے لیے بھی ہے۔ ہمارے تک یہ بات کہاں تک شروع ہوتی ہے؟ من آمن۔ اب جو بھی ایمان لایا، ایمان کیسا لایا؟ آمن باللہ۔ اللہ کہتا ہے مجھے تم سے ایمان کیسا چاہیے؟ ایمان کیسا چاہیے؟ آمن باللہ، ایمان ایسا ہو، کونو یا الذین آمنو کونو مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ، یعنی ایمان کی کوئی ویریفیکیشن ہونی چاہیے، کوئی تصدیق تمہارے ایمان کی ہونی چاہیے نا، آپ سمجھ رہے ہو؟ ایمان ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں زبانی خودی خیالی تصوراتی ایمان لے کے میں بیٹھا ہوں، وہ پہلے اللہ نے بات کی ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، جو کچھ بھی تم ہو نا، اللہ کہتا ہے اب کیا؟ من آمن باللہ، اب جو ایمان لے آیا، لیکن اس کا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ اب اس کی کوئی تصدیق ہونی چاہیے، اور تصدیق کہاں سے ملے گی؟ کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ، انعمت علیہم کی صحبت کے ساتھ، پہلے تمہارے کوئی صحبت سے تمہیں ایمان کی تصدیق ملے گی، اور پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر، دوسری بات تمہارے ایمان کی تصدیق تمہارے عمل سے ہوگی، قول سے تو کہہ دیا، اب فعل کی ضرورت ہے، دوسرا تمہارا فعل، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تمہارے من کا تزکیہ بھی ہونا ضروری ہے، ایمان کیسا ہو کہ تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر والے بن جاؤ، ایمان کیسا ہو تجاہدوا فی سبیل اللہ والے بن جاؤ، ایمان کے بعد گھر بیٹھ کے آرام نہیں کرنا، تانا ثانی من موجی والی زندگی نہیں، ایمان لانے کے بعد تم نے تجاہدوا فی سبیل اللہ، اس رستے میں مجاہدہ شروع کرنا ہے۔ ایمان کیسا ہو؟ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یا الذین آمنوا، یا الذین آمنوا، اے ایمان والو کیا کرو تم؟ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اس کے بعد رسول کی اطاعت کرو۔ تو آپ نے دیکھا ایمان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ سچوں کی صحبت ہونی چاہیے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہونا چاہیے، تجاہدوا فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، اطاعت رسول ہونی چاہیے، اور پھر آپ کو ملے گا کیا؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ یہ آپ نے ترتیب نوٹ کی ہے؟ یہ ترتیب نوٹ کریں ذرا، یعنی اگر ہمارا ایمان اس ترتیب کا نہیں ہے نا، اس طریقے کا نہیں ہے، اس اصول کا نہیں ہے، تو پھر ہم ایمان والے صحیح سچے اور پکے ہے ہی نہیں ہیں، آپ سمجھ رہے ہو؟ ایمان ہم تو سمجھتے ہیں ہمارا کام ختم ہو گیا، جو میں نے کہہ دیا آمنت باللہ و کتبہ و رسلہ، میں نے تو دعویٰ کر دیا، میں نے تو کلمہ پڑھ لیا، اب میرا کام ختم ہے، میں نے تو بس اس کے بعد نماز ہی پڑھنی ہے، میں نے تو بس اس کے بعد قرآن ہی پڑھنا ہے، بس میں نے نہیں۔ دیکھیں ایمان کے بھی کہتے ہیں نا کوئی اصول و ضوابط ہیں، ایمان لانے کے بعد آپ سمجھتے ہو کہ میں نے روزے رکھ لیے تو میرا ایمان نہیں، جو اللہ تعالیٰ ہمیں ترتیب سمجھا رہا ہے وہ کیا؟ اللہ کی ترتیب، میں آپ کو بار بار یہ باتیں کہتی ہوں کیونکہ یہ قرآن میں ہے۔ اللہ کہتا ہے ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے سچوں کی صحبت لو، کونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت میں آ جاؤ، پھر اس کے بعد کیا کرو؟
तुम अम्र बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर का काम करो, हक हलाल और हराम में तमीज करो, हलाल और हराम, हदूद कयूद के पाबंद हो जाओ। फिर क्या करो, तुजाहिदू फी सबीलिल्लाह, फिर एक रास्ते पर चलो, सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पर मुजाहिदा करो। फिर चौथी चीज जो तुमने करनी है, अतीउल्लाह अतीउ रसूल में जिंदगी गुजारनी है। आपको समझ आ रही है? तुम्हारी जिंदगी क्या होनी चाहिए कि मैंने हर काम सुन्नत शरीयत तरीकत इताअत मोहब्बत और इत्तबाए रसूल में करना है। पांचवी चीज जो हमारे पास होनी चाहिए और आएगी, जब आप ये चार चीजें करोगे तो पांचवी चीज आपको मिलेगी, क्या, या लजीना आमनू वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह। आपको समझ आ रही है? तो हमारे पास ये चीजें मिसिंग है, मैं आपको बताऊं मिसिंग है। हमें नमाज, ना हमारी नमाज कायम है, ना हमें सब्र से मदद मिलती है। सब्र से मदद क्यों नहीं मिलती, नमाज कायम नहीं होती? क्योंकि हमने जो पहले के अल्लाह ताला ने कदम बताए ना, सीढ़ी जो बताई है कि इस तरीके से तरतीब से आओ, जब हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बताई हुई तरतीब पर और तरकीब पर नहीं चलते ना, तो फिर हमें वो मकाम वो ईमान हासिल नहीं होता। आपको ये गहरी बात नोट करें, ठीक है? और फिर ईमान का जो हासिल है ना, मैं आपको बताऊं, ये तो ईमान की तरतीब थी ना, ये तो ईमान की तरतीब थी जो मैंने आपको बताई ना, कि आप कूनु माअस-सादिकीन, अम्र बिल मारूफ, तुजाहिदू फी सबीलिल्लाह, अतीउल्लाह अतीउ रसूल, वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह। ये तो ईमान की हो गई तरतीब, ठीक है? अब ईमान का हासिल क्या होना चाहिए? देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके बाप, औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। आप मुझे बताओ, हमारा ये हाल है? नहीं। देखिए अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें महबूब होते अपने बाप यानी अपने बड़ों से ज्यादा, अपने माँ बाप खानदान से ज्यादा, अपनी औलाद अपने छोटों से ज्यादा, अपनी नस्लों से ज्यादा, अगर रसूलुल्लाह से ज्यादा हमें प्यार होता ना और तमाम लोगों से ज्यादा, तो हम मरते मर जाते, लेकिन हम सुन्नत शरीयत तरीकत इताअत मोहब्बत और इत्तबाए रसूल कभी ना छोड़ते। ये है इसका मतलब कि जब तक मैं उसके बाप, औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं, महबूब ना हो जाऊं का मतलब होता है सबसे ज्यादा इताअत मेरी, सबसे ज्यादा मोहब्बत मेरी, सबसे ज्यादा खुशी मेरी, सबसे ज्यादा मर्जी मेरी, सबसे ज्यादा इताअत और इत्तबा मेरी। लेकिन हमारी जिंदगी में तो ये है ही नहीं। हम तो हालात रिवाज, हम तो फैशन, हम तो औलाद की खुशी, औलाद की मर्जी या खानदान की खुशी देखते हैं या अपना आराम देखते हैं। ऐसी बात है कि नहीं कि मेरा दिल है कि नहीं, हम तो अपना दिल देखते हैं। हमने तो कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जिंदगी में सबसे ऊपर रखा ही नहीं। अगर हमारी जिंदगी में देखें सबसे ऊपर रसूलुल्लाह होते तो हम क्या कर रहे होते? कूनू माअस-सादिकीन, अम्र बिल मारूफ, हम होते फिर तुजाहिदू फी सबीलिल्लाह वाले, हम फिर होते इताअत रसूल वाले, हम फिर होते वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलात वाले। आपको समझ आ रही है? तो इस लिहाज से अगर देखा जाए ना, तो हमारा ईमान नाकिस है। नाकिस आप समझते हैं? जिसका ईमान नाकिस होता है उसके अमाल जो होते हैं ना, अमाल वो भी अपने आप नाकिस हो जाते हैं। तो ये तरतीब मैंने आपको इसलिए बताई कि आप इस तरतीब पर चलने की, इस तरतीब से अपना ईमान कायम करने की। देखिए ये भी नुक्ता नोट करें, हमारा दीन दीन क़य्यम है। आपको समझ आ रही है? तो इसमें जो कायम करना है, नमाज भी देखें, नमाज भी कायम करनी है। फिर अल्लाह ताला कहता है अकीमुल वज़न, हर बात का वजन कायम करो, यानी मन पाक नियत साफ।
جو بھی کام کرو نا وزن سے کرو، اللہ کہتا ہے ہلکے مال نہ کرو۔ ہلکے مال مطلب بری نیت اور برے جذبات کے ساتھ، ایویں جسے کہتے ہیں نا کسی چیز کو کر دینا بے دلی سے، نہیں۔ اللہ کہتا ہے جو بھی کام کرو وزن کے ساتھ، اقیم الوزن بالقسط، تم بھی وزن ڈالو اپنی نیت اور اخلاص کا، تو میں بھی جب تمہارے اعمال تولوں گا نا حشر کے دن، تو اس میں بھی وزن ہوگا، تمہارے اعمال جو ہے نا قبولیت والے وزن والے ہوں گے۔ کیا پتا تمہارا ایک وزن والا عمل تمہاری پوری زندگی کے گناہوں پر بھاری ہو جائے، حاوی ہو جائے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو دین ہمارا دین قیم ہے، اس میں ہم نے وزن قائم کرنا ہے اعمال کا، اخلاص اور نیت صاف کے ساتھ۔ پھر ہم نے ہمارا جو دین ہے اس میں دیکھیں نماز کو بھی قائم کرنا ہے، وزن کو بھی قائم کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس دین کو بھی قائم کرو، یعنی جس طرح دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی یہ مثال دی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیواروں کو اٹھایا تھا تو وہ دعا کر رہے تھے، یا اللہ ایک ایسا نبی بھیج میری نسل میں جو تلاوت بھی کرے، تزکیہ بھی کرے، کوئی کتاب بھی دے اور حکمت بھی سمجھائے۔ تو یہ دین قیم کی دیواریں ہم نے اس طرح قائم کرنی ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیواریں اٹھاتے ہوئے یہ دعا کی تھی، تو ہم نے بھی اس دعا کو اپنی زندگی میں قائم کرنا ہے۔ اس طرح پھر دین ہمارا قائم ہوگا۔ کو سمجھ آ رہی ہے؟ دین کو قائم کرنا ہے، وزن کو قائم کرنا ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، اور پھر وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ، ہم نے خود کو بھی قائم کرنا ہے۔ کس پر؟ ہم نے حق پر اپنے آپ کو قائم کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے قیام کرو نماز میں، قیام کرو نماز میں۔ قیام کرنا اصل میں اللہ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ تمہیں حق پر قائم رہنے والا، حق پر قیام کرنے والا، سچ اور حق پر قائم رہنے والا بن جاؤ۔ حق بولو، حق پر چلو، حق کے لیے کھڑے ہو، حق کے لیے لڑو، یہ ہے قیام۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو ہم نے خود کو بھی قائم کرنا ہے، حق پر قیام کرنا ہے۔ اور پھر اللہ نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا ہے کہ قیامت قائم ہوگی، قیامت بھی قائم ہوگی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس قیامت جب وہ قائم ہوگی تو ہم نے اللہ کے آگے، پھر ہمیں اللہ کے آگے قائم کیا جائے گا، پیش کیا جائے گا۔ تو اس کے لیے پھر ہم نے آج ایمان والا بننا ہے۔ اور ایمان والا بننے کا آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ میں اب ایمان والا بن گیا ہوں؟ میں نے کونوا مع الصادقین، میں نے امر بالمعروف، میں نے تجاہدوا فی سبیل اللہ، میں نے اطاعت رسول، میں نے واستعینوا بالصبر والصلاۃ کر لیا ہے۔ آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ میرا ایمان مکمل ہو گیا ہے؟ آپ کو پتہ ایسے چلے گا جب آپ ہر کام ادائے مصطفیٰ میں، ہر کام وفائے مصطفیٰ میں، ہر کام رضائے مصطفیٰ میں، اور دل فنائے مصطفیٰ اور قدم اتباع مصطفیٰ میں ہوں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا میرا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ یہ اتنی بڑی نشانی ہے، میں آپ کو بتاؤں ایمان کے مکمل ہونے کی، کہ جب ہم اپنی جان سے اپنے مفادات، حالات، واقعات، خواہشات سے بے پرواہ ہو جائیں اور ہر کام اپنی خواہش سے نہیں ادائے مصطفیٰ پہ کریں، ہر کام اپنی خوشی کے لیے نہیں مرضی مصطفیٰ پہ کریں، جب ہم ہر کام اپنے آرام کے لیے نہیں ہم رسول اللہ کی اطاعت میں کریں گے نا، تو پھر ہمارا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ ہم اپنا آرام نہیں دیکھیں گے۔ تجاہدوا فی سبیل اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اٹھ کھڑے ہوں گے، چل پڑیں گے، بھلے میری طبیعت خراب ہے، بھلے میری حالات خراب ہیں، بھلے میرا دل نہیں کر رہا، بھلے میرا جسم تھکا ہوا ہے، بیمار ہے، جو بھی ہو، جب ہم اپنے آپ کو ایک طرف کر دیں گے نا اور تجاہدوا فی سبیل اللہ، رسول اللہ کی اطاعت میں، محبت میں، ادا میں، وفا میں، رضا میں نکل پڑیں گے نا، تو آپ سمجھ لو میرا ایمان مکمل ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے اپنی نفی کرنی شروع کر دی ہے اور میں نے رسول اللہ کی پیروی کرنی شروع کر دی ہے، تو یہ ایمان کامل ہونے کی طرف آپ جا رہے ہیں۔
جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت اور اتباع میں ہر کام کریں گے اور اپنا آرام اور اپنی خوشیاں اور اپنے جذبات اور خواہشات کو چھوڑ دیں گے. اللہ کو ایسا ایمان چاہیے. آپ سمجھ رہے ہو؟ ایمان اتھینٹک ہونا چاہیے. کہتے ہیں نا کوئی مہر ہو، کوئی تصدیق شدہ. دیکھیں دنیا میں بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں نا اپنے کاغذات تصدیق کرواؤ کسی سے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ دنیا میں بھی یہ چلتا ہے بھائی. جب آپ کسی چیز کے لیے بھی دیکھو اپلائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ریفرنس بھی لاؤ ساتھ، ریفرنس کسی کا ہو. آپ یہ گہری بات نوٹ کریں. تو اللہ ہمیں بھی کہہ رہا ہے کہ اگر تم دعوے دار ہو ایمان کے تو تمہارا کوئی ریفری ہے. تمہارا ریفری کون ہونا چاہیے؟ محمد رسول اللہ. آپ سب کو سمجھ آ رہی ہے گہری بات؟ تمہاری کہتے ہیں نا کون کس کی مہر ہوگی تو ایمان قبول ہوگا؟ اسوہ حسنہ مصطفیٰ کی مہر جب لگی ہوگی نا ہمارے ہر ایک کام پر، اللہ کہے گا کہ یہ کیوں کیا ادائے مصطفیٰ، وہاں کیوں گئے وفائے مصطفیٰ، وہاں کیوں بیٹھے رضائے مصطفیٰ، وہاں بیٹھ کے کیا کیا ثنائے مصطفیٰ، دل میں کیا تھا فنائے مصطفیٰ. جب یہ مہر لگی ہوگی نا ہمارے ہر عمل پر تو پھر اللہ کہتا ہے کہ تم میرے بندے بن. یہ ہے بندگی جو ہم ہر وقت جب کہتے ہیں نا ادا وفا رضا ثنا فنا اتباع مصطفیٰ میں رہیں گے تو ہم بندگی والے ہو جائیں گے اور ہم ایمان والے ہو جائیں گے. تو ہمارا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گارنٹی دی ہے کہ ایمان تمہارا اس وقت مکمل ہوگا جب تم مجھ سے محبت کرو گے اپنی جان سے بھی زیادہ. یہ آپ کو یاد ہے نا حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی تھی حدیث پاک کی کلاس میں. جان سے بھی زیادہ محبت کا مطلب ہوتا ہے تمہاری جان جاتی ہے جائے، بے شک تمہاری جان پہ بن آئے، لیکن کیا نہ ادا چھوڑو، نہ ثنا چھوڑو، نہ وفا چھوڑو، نہ رضا چھوڑو، نہ اتباع چھوڑو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو ذرا موسم خراب ہو تو ہم کہتے ہیں میں تو نہیں جا سکتی، میں تو نہیں اٹھ سکتی، میرے تو حالات نہیں ٹھیک، میرے تو جذبات نہیں ہے، میرا دل نہیں ہے. آپ سمجھ رہے؟ پر یہی تو بات میں آپ کو بار بار سمجھاتی ہوں کہ یہ ایمان والوں کی ایسی عادات نہیں ہوتی. ایمان والے اپنا آپ دیکھتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اپنے جذبات کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اپنے حالات کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی وفا کو خریدا ہوا ہے. اپنے خواہشات کی اور اپنے مفادات کی جگہ ادائے مصطفیٰ کو، وفائے مصطفیٰ کو، فنائے مصطفیٰ اور رضائے مصطفیٰ کو انہوں نے بدل لیا ہوا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ فنا کو بقا سے انہوں نے بدل لیا ہوا ہے. جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا اپنا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، جو بھی ان کے سراپے میں ہوتا ہے وہ نور مصطفیٰ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں. دیکھیں یہ ایمان کے حوالے سے بات آئی ہے تو یہ بات واضح ہوئی ہے کہ اللہ کو کیسا ایمان اور چاہیے اور ایمان مکمل کب ہوگا اور ایمان حاصل کب ہوگا اور ایمان قبول کب ہوگا. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو من آمن باللہ ایمان لائے والیوم الآخری اور جو آخرت پر ایمان لائے گا. دیکھیں یہ ایمان کا رستہ اللہ ہمیں پورا رستہ سمجھا رہا ہے کہ مجھے ایمان کیسا چاہیے. ایک آمنت باللہ، پھر دوسرا والیوم الآخری. والیوم الآخری آخرت کا ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کام ہم کریں وہ ہم آخرت کے نظریے سے کریں. آپ کو یہ نقطہ سمجھ آ رہا ہے؟ ہم تو دیکھیں جو بھی کام کرتے ہیں دنیا کے نظریے سے کرتے ہیں کہ مجھے اس کا صلہ ملے، مجھے اس کی تعریف ملے، مجھے اس کے صدقے خوشیاں ملیں، آرام ملیں، مجھے لوگ کہتے ہیں نا مجھے اپریشیٹ کریں، مجھے ریوارڈ دیں. نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان والے وہ لوگ ہوتے ہیں والیوم الآخرہ، انہیں یہ ہوتا ہے کہ آخر میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنتیں سجا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کہتے ہیں نا نہریں اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے محلات اور زیورات اور آرائش زبائش رہائش آخر والیوم الآخر. وہ آج اس یوم میں، یہ دیکھیں آج کا جو دن ہے، اس یوم میں، آج کے دن میں جو ان کے ہاتھ میں ہمت طاقت صحت ہے، اس یوم میں
وہ اس کو انویسٹ کر دیتے ہیں، بھرپور اس یوم میں کام کرتے ہیں، ذکر، فکر، شکر، صبر، توکل، کس لیے؟ والیوم الآخر، آخرت کے لیے۔ انہیں دنیا سے کوئی نہ پچھتاوا ہوتا ہے، نہ دنیا سے کوئی انہیں خواہش اور لگاؤ ہوتی ہے، انہیں بس یہی ہوتا ہے والیوم الآخر۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ اور اس کی ایک دیکھیں دلیل میں آپ کو صرف بتا کے آگے چلتی ہوں، والیوم الآخر، کہ جس کا ایمان ہوتا ہے کہ مجھے آخرت پہ میں اللہ سے اجر لوں گا، وہ قدم قدم پہ، قدم قدم پہ میں آپ کو بتاؤں پیروی مصطفیٰ کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا آخر پر ایمان ہوتا ہے۔ دیکھیں زبانی ایمان والے آپ کو زبانی دعوے والے بہت لوگ، عام لوگ مل جاتے ہیں جو کہتے ہیں ہاں پتہ ہے مرنا ہے، پتہ ہے اللہ کے پاس پیش ہونا ہے، لیکن حقیقی یقین والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ پیروی مصطفیٰ اور اللہ کا ذکر، ذکر خدا، پیروی مصطفیٰ، ذکر خدا، ہر قدم پر ذکران کثیرہ کرتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ وہ دنیا سے بے پرواہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر قدم با قدم اور پیروی مصطفیٰ قدم با قدم، ان کی زندگی ایسی ہوتی ہے جن کا آخر پر ایمان ہوتا ہے، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ آخر میں اللہ نے جو قبول کرنا ہے نا، جو سند ہے وہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس کا آخر پر یقین پختہ ہوتا ہے وہ ہر قدم پیروی مصطفیٰ میں اور ذکر خدا میں گزارتا ہے۔ وہ دنیا کی ہر فکر سے بے نیاز ہوتا ہے، دنیا کے نفع نقصان سے بے پرواہ ہوتا ہے۔ اس کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ اس کی کل متاع اسوہ حسنہ مصطفیٰ ہوتا ہے، اور اس کی کل کہتے ہیں نا سوچ اور لگن اور محبت اور نظر اور دھیان اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، دو کاموں میں وہ ہر وقت لگا رہتا ہے جس کا آخر پر یقین ہوتا ہے۔ یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں، کیونکہ یہ حقیقی یقین ہے، یہ قرآنی یقین ہے، جو میں نے آپ کو بتایا یہ سورۃ الاحزاب میں آیت ہے، وہاں سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، جس کا حقیقی عملی قرآنی یقین ہوتا ہے وہ ایک تو اللہ کا بہت ذکر کرتا ہے اور ایک رسول اللہ کی پیروی کرتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ پھر بتا رہا ہے وَعَمِلَ صَالِحًا، دیکھیں آپ یہ بھی نقطہ نوٹ کریں، عاملہ صالحً، جہاں بھی اللہ تعالیٰ عمل کی بات کرتا ہے یا احسن ساتھ آئے گا یا صالح آئے گا۔ آپ نے نوٹ کیا نا، آپ تو گزر کے آئے میرے ساتھ خلاصہ قرآن سے بھی، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ عمل جب بھی کرو حالی عمل نہ کرو۔ دیکھیں ہم تو اس بات کو سوچتے ہی نہیں ہیں، نوٹ ہی نہیں کرتے، بس یہی سمجھتے ہیں کہ میں نے تو اپنی طرف سے، نہیں، اپنی طرف سے تو کرنا ہی نہیں۔ یہ تو بات میں آپ کو گہرا نقطہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، جڑ تک آپ کو لے جانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ دیکھیں ہم اپنی طرف سے عمل کر کے کہتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں میں نے اپنی طرف سے تو اچھا کیا تھا۔ یہی تو بات ہے، اصل میں بات وہ نہیں ہے کہ آپ اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق عمل کریں یا اپنے خوشی سے عمل کریں تو وہ اچھا ہے، نہیں، اچھا عمل دیکھیں وہ ہوتا ہے جو پیروی مصطفیٰ میں ہوتا ہے، بھلے آپ کو اس کا نقصان ہو، بھلے آپ کو لوگ اس کے بعد برا کہیں۔ یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں، ہمیں تو یہ شعور بھی نہیں ہے عملہ صالحً ہے کیا؟ ہم سمجھتے ہیں عملہ صالحً وہ عمل ہے جو میں نے اچھا سمجھ کے کیا، اپنی طرف سے کیا یا میں نے آسانی سے کر لیا۔ نہیں، میں آپ کو قرآن سے بتا رہی ہوں ود ریفرنس فرام قرآن، عملہ صالحً اور احسن عمل وہ ہوتا ہے جو اسوہ حسنہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہوتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کیا جائے، وہ عملہ صالحً اور احسن عمل ہوتا ہے۔ یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں، کیونکہ اکثر دیکھیں آپ جب پیروی مصطفیٰ میں، اسوہ حسنہ مصطفیٰ میں کوئی عمل کرتے ہو تو آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو برا بھلا بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ وہ آپ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں بھائی حالات دیکھ کے چلو، بھائی
جیسے رسومات ہیں رواج کے مطابق چلو یا جیسے اپنا مفاد دیکھ کے چلو، نہیں، یہی تو بات ہے، یہی تو امتحان ہے آپ کا۔ اصل امتحان ہی یہ ہے کہ دیکھیں عام لوگ جو ہوتے ہیں نا، عام لوگ جو ناس ہوتے ہیں وہ اپنے حالات جذبات واقعات خواہشات کے مطابق چلتے ہیں، لیکن یہی تو اللہ بتا رہے ہیں جو مومن ہوتا ہے، مومن یہ دیکھتا ہے کہ پیروی مصطفیٰ، رضائے خدا اور پیروی مصطفیٰ والا جو عمل ہے میں نے وہ کرنا ہے، بھلے کسی کو اچھا لگے یا کسی کو برا لگے، بھلے کوئی میرے ساتھ تعلق توڑے یا جوڑے، اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور میں آپ کو بتاؤں قرآن پاک میں آپ نے میرے ساتھ پڑھا ہے کئی جگہوں پہ یہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں آزماؤں گا۔ سورۃ ملک کے شروع میں بھی آیا ہے کہ اللہ نے یہ زندگی اور یہ موت، اللہ نے یہ حیات کا انتظام یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں کہ کون تم میں سے احسن عملا۔ یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں، ہمیں تو یہ شعور ہی نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں ہم لوگوں کو یہ شعور ہی نہیں ہے کہ یہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہ زندگی کا مقصد میں آپ کو بتاؤں قرآن سے بتا رہی ہوں آپ کو، یہ زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کو خوش کروں، اپنے خاوند کو خوش کروں، اپنے گھر بار کو خوش کروں، اپنے خاندان کو راضی کروں، نہیں۔ یہ جو ہم نے زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے نا، یہ سارے دنیاوی اور نفسی ہیں، میں آپ کو بتاؤں یہ جو ہمارے زندگی کے مقاصد ہیں، میرا دل کیا، مجھے اچھا لگا۔ ہم جب کوئی کام کرتے ہیں نا ہم کہتے ہیں میرا دل کیا، کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں مجھے اچھا لگا تو میں نے کر دیا، یا مجھے اس وقت یہی ٹھیک لگا تو میں نے کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں سمجھا رہا ہے، سورۃ ملک کے شروع میں یہ آیت آتی ہے، اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں زندگی اس لیے دی، موت اور حیات کا یہ سلسلہ میں نے اس لیے بنایا کہ میں یہ دیکھوں کہ کون تم میں سے احسن عمل کرتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کون خاوند کی پیروی میں عمل کرتا ہے، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کون اولاد کی خوشی کے لیے عمل کرتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہی ہوں آپ سے؟ یہ دیکھیں آیت نمبر 2 ہے سورۃ ملک کی، کیا اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، اس زندگی کا مقصد کیا ہے بھلا؟ لیبلوکم، تمہیں آزماؤں، ایکم، کون تم میں سے احسن عملا، احسن عمل کرتا ہے۔ احسن عمل آپ نے کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں آپ کی زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے میں نے جو بھی عمل کرنا ہے احسن کرنا ہے۔ اور احسن عمل آپ کیسے کرو گے؟ احسن عمل آپ اسوہ حسنہ مصطفیٰ کی پیروی میں جو عمل ہوگا وہ احسن عمل ہوگا۔ اب آپ مجھے بتاؤ جب آپ احسن عمل کرنا چاہتے ہو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہوں گے، آپ کے گھر بار، اولاد، خاندان، دوست احباب، ملنے والے، کیا وہ احسن عمل کو پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ یہی تو آپ کی آزمائش ہے۔ پھر آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہی تو آپ کی آزمائش ہے کہ آپ نے احسن عمل کرنا ہے، بھلے آپ کو کوئی پسند کرے نہ کرے، آپ نے اللہ کا پسندیدہ عمل کرنا ہے۔ یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں۔ اور اللہ کہتا ہے میں تم پیچھے آیتیں گزری ہیں میرے ذہن میں اس لیے آ رہی کہ وہ لنک آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں نہیں چلے جاؤ گے، جنت میں تم ایسے ہی نہیں چلے جاؤ گے جب تک میں یہ نہ دیکھوں، پیچھے آیت ایک قرآن پاک میں گزری تھی، جب تک میں یہ نہ دیکھوں تم میں سے کون جہاد کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ دیکھیں آپ کو جہاد اور صبر کی ضرورت یہاں پڑنی ہے۔ یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں میں آپ کو کیا کہہ رہی ہوں۔ آپ احسن عمل ایسے ہی نہیں کر سکتے کہ میں نے بڑے آرام سے احسن عمل کر لیا تو سارے خوش ہو گئے میں بھی خوش ہو گئی، نہیں۔ جب آپ احسن عمل کرتے ہیں جو اس اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے وَعَمِلَ صَالِحًا، آپ جب عَمِلَ صَالِحًا کرتے ہیں نا تو آپ کو ایک تو جہاد اور ایک صبر۔ جہاد کی ضرورت کیوں پڑے گی؟ کیونکہ جہاد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے کام کرنا یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، محبت، اتباع رسول میں صراط المستقیم پر کوئی عمل کرنا بہت بڑا جہاد ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ اور آپ کے گھر والے ہو سکتا ہے آپ کو ساتھ چھوڑ دیں، آپ سے تعلق توڑ دیں، آپ کو برا بھلا کہیں،
آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ ہر کوئی تو آسان عمل نہیں کرنا چاہتا نا. دوسرے لوگ تو اپنی خوشی، فیشن، رواج، سٹائل اور حالات کے مطابق چلنا چاہتے ہیں. اور اگر آپ نے آسان عمل کرنا ہے، عمل صالحاً کرنا ہے، تو آپ کو جہاد کرنا پڑے گا. آپ کو وہ طریقہ چھوڑ کے آپ کو سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، محبت اور اتباع رسول میں آنا پڑے گا. جہاد ہوا کہ نہیں؟ اور جب جہاد کرو گے تو پھر آپ کو صبر کی ضرورت پڑنی ہے. صبر کے ساتھ میں نے لگے رہنا ہے. میں نے یہ نہیں دیکھنا کسی کا منہ ادھر ہے، کسی کا ادھر ہے، کوئی ناراض ہے، کوئی خوش ہے. نہیں، صبر کے ساتھ میں نے حق کے راستے پر چلتے رہنا ہے. تو آپ کو پتہ چلا اللہ نے کیوں کہا ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی نہیں جاؤ گے جب تک میں جہاد اور صبر دو چیزیں تم میں نہیں دیکھوں گا. اور یہ دو چیزیں تمہیں کرنی پڑیں گی جب تم عمل صالحاً کرو گے. آپ مجھے بتائیں، ہمیں ہے اس بات کا شوق؟ ہم تو سمجھتے ہیں میں نمازی میں جنتی، میں حاجی میں جنتی، میں پیدائشی مسلمان میں جنتی. نہیں، اتنا آسان سودا نہیں ہے جتنا آپ نے سمجھا ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ایک مومن کی زندگی تو قدم با قدم، لمحہ با لمحہ، لمحہ لمحہ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ اپنے نفس کے ساتھ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ایک نفس کے ساتھ لمحہ با لمحہ، اور ایک قدم با قدم باہر شیطان کے ساتھ. جہاد ہے ایک مومن کی زندگی، دو طرفہ جہاد ہے. میں آپ کو بتاؤں کوئی آرام نہیں ہے مومن کی زندگی میں. مومن نے ہر وقت ذکرن کثیرا کرتے رہنا ہے تاکہ شیطان مجھے غافل نہ کر پائے، میرے اوپر حملہ نہ کر پائے. ذکرن کثیرا، میں نے اپنا نور اور اپنی طاقت حاصل کرنی ہے. کہاں سے؟ ذکرن کثیرا. جتنا میں اللہ کا ذکر کروں گی میری روح کو نور ملتا رہے گا، اور میں جہاد اور صبر کے ساتھ عمل صالحاً کرتا رہوں گا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ عمل صالحاً کرنے کے لیے کیا مجھے چاہیے؟ نہى النفس عن الهوى، مجھے کیا چاہیے عمل صالحاً کرنے کے لیے؟ قد افلح من تزکا، مجھے کیا چاہیے؟ تابو و اصلحو و تسمو و اخلصو. تو میرا عمل بنے گا عملا صالحا. اخلصو، جب میں اخلصو تک پہنچوں گی، تابو و اصلحو و تسمو و اخلصو، جب میں اخلصو پہ پہنچوں گی تو میرا عمل جو ہے عملا صالحا بن جائے گا. تو میرا من مخلصین لہ الدین، میرا من پاک اور نیت صاف ہو جائے گی. آپ نے ان باتوں کو تو زبانی سمجھا ہوا ہے نا؟ نہیں، یہ سارے پریکٹیکل چیزیں ہیں. عاملہ صالحاً، جب میں اس درجے سے گزر کے آؤں گی نا تب بنے گا کیا؟ نہى النفس عن الهوى قد افلح من تزکا، اور پھر اس کے بعد تابو و اصلحو و تسمو و اخلصو. پھر میرا عمل بنے گا وہ عملہ صالحا، پھر میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا اور مجھے اجر ملے گا. آپ کو سمجھ آ رہی؟ تو اللہ کہہ رہا ہے آگے دیکھیں، فلاحم، یہ نوٹ کریں، یہ گہری باتیں ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے فلاحم اجرہم عند ربی، تو میں تمہیں اجر دوں گا. اجر میں تب دوں گا جب تم میری ترتیب، میری ترکیب، میرے رسول کے طریقے اور اطاعت پر چلتے ہوئے آؤ گے، میرے طریقے سے، میری ترتیب، میری ترکیب پر چلتے ہوئے. اجر تمہیں میں تب دوں گا. ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، ہم کہتے ہیں میری مرضی، میرا آرام، میری خوشی، میرے گھردیاں کی خوشی، میرے اولاد کی خوشی، جیسے میرا خاندان کا اس طرح. اور پھر ہم کہتے ہیں میں تو نیک، اپنی طرف سے نیک عمل کر لیا. آپ سوچ رہے ہیں میں آپ کو کیا بتا رہی ہوں؟ کس گڑھے میں ہم گڑے ہوئے ہیں. شیطان نے کس گڑھے میں ہمیں فریب کے گڑھ کے رکھا ہوا.
آپ کیا سمجھتے ہیں نیک عمل کرنا اتنا آسان ہے؟ نہیں، آسان نہیں ہے. یہ صرف وہ گمان ہے، جو ہمارا گمان ہے نا، جس میں ہمیں رکھا ہوا ہے شیطان نے، وہ گمان میں اس نے ہمیں رکھا ہوا ہے. تو نماز پڑھ لی تو نیک، تو قرآن پڑھ لیا تو نیک، تو نے روزے رکھے تو نیک. نہیں، میں آپ کو بتاؤں پوری ترتیب ہے. میں آپ کو جس طرح سمجھا رہی ہوں، ایمان کی بھی ترتیب ہے اور پھر عاملہ صالحہ اس کی بھی پوری ترتیب ہے. تو جب ہم دونوں کی ترتیب، جب تک ہم دونوں کی ترتیب پر، یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں میں جو آپ کو بتا رہی ہوں، ایک ایمان کی ترتیب اور ایک عاملہ صالحہ. ایمان کی ترتیب میں نے آپ کو بتائی تھی نا، کونوا مع الصادقین، امر بالمعروف اور تجاہدوا فی سبیل اللہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اطیعوا اللہ اطیعوا رسول، اور پھر سب سے زیادہ محبت رسول اللہ سے. یہ ایمان کی ترتیب. نیک عمل کی ترتیب کیا ہے کہ ہم نے نہى النفس عن الہوى قد افلح من تزکا تابوا واصلحوا واعتصموا واخلصوا. یہ نیک عمل کی ترکیب ہے. تو جب تک ہم نے ایمان کی ترتیب اور نیک عمل کی ترکیب دونوں کو، جب تک ہم نے پیروی دونوں کو ترتیب سے فالو نہیں کیا نا، تو پھر آگے اللہ کہتا ہے اگر تم نے نہیں کیا تو پھر اجر تو ہے ہی نہیں، نہ عمل ہے نہ اجر ہے. اگر تم نے فالو کیا، اسی پر چل کر آئے، اسی طریقے، اسی ترتیب، اسی ترکیب سے، فلاحم اجرہم عند ربی، تو اللہ کہتا ہے میں ذمہ دار ہوں تمہارے اجر کا. یہ نقطہ نوٹ کریں گہرا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ ذمہ دار تب ہوگا جب ہم اللہ کے طریقے اور ترتیب پر عمل کریں گے. اپنے آرام، اپنی خوشی، اپنی مرضی، اپنے خاندان، اپنے رواج کے مطابق عمل کریں گے تو اس کا اجر پھر اللہ سے کوئی بھی ملنے والا نہیں. یہ ہے شیطان کا دھوکہ جس میں وہ ہمیں ڈبو کے رکھتا ہے. وہ کہتا ہے عمل تو کیا نا، شیطان کہتا ہے عمل تو کیا نا، وہ جب بھی مل جائے گا. اور ہم اسی خوشی میں رہتے ہیں کہ نہیں، میں تو پڑھ لی نماز، اپنی طرف سے تو پڑھ لی، میں تو قرآن پورا پڑھ لیا، کہتے ہیں کہ نہیں، پورا پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ اجر بھی دے گا. لیکن وہ کس طرح پڑھا ہے، وہ ترتیب نہ اللہ کی سمجھائی ہوئی تھی، نہ رسول کی سکھائی ہوئی تھی، وہ ہماری نفسی اور دنیاوی ترتیب تھی. جلدی سے پڑھ لیا، سارا پڑھ لیا، ختم کر لیا. آپ کو گہرا نقطہ سمجھ آ رہا ہے کہاں سے شیطان نے ہمیں پکڑا ہوا ہے؟ میں آپ کو مرض بتا رہی ہوں، چاہے آپ بعد میں مجھے ہی پکڑ لیں، اس نے بتایا کیوں ہے، لیکن میں حق بتانے سے باز نہیں آتی. میں آپ کو بتاؤں، میرے اوپر جتنے مرضی کوئی حملے کرے، میں کہتی ہوں میرے اوپر آپ حملے کر لو، آپ کا بھلا ہو جائے تو بھی میں سمجھوں گی کہ میں نے، کہتے ہیں نا، اپنی زندگی کا مقصد پا لیا، کسی ایک کو بچا لیا. شیطان کے کسی ایک کو بھی بچا لیا نا تو مجھے یہی ہوتا ہے کہ حاصل زندگی مل گیا. کہتے ہیں نا، وہ بھی صرف اس لیے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے محبت، تو ان کی محبت میں کیا لیں، ان کے غم کو میں نے اپنا غم بنا لیا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اس غم میں روتے تھے، اور امت کے دیکھیں ہاتھوں ہی اتنے دکھ اٹھائے آپ نے، اسی امت کو بچانا چاہتے تھے اور اسی امت نے دیکھیں ان کی آل کو بھی شہید کر دیا. تو اسی غم میں، یعنی کہتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
غم کو میں نے اپنا غم بنایا ہے، اس لیے میں آپ کو اتنی تفصیل سے سمجھاتی ہوں کہ کہتے ہیں نا آپ کی سمجھ میں یا اللہ کوئی بات کہتے ہیں نا کوئی نکتہ آ جائے اور آپ غفلت کی نیند سے کہتے ہیں نا جاگ جاؤ، حقیقت آپ کو شعوری آگاہی اور قلبی بیداری مل جائے، بس یہ کہتے ہیں نا مجھے یہ غم ہے کہ قلبی بیداری آپ کو مل جائے، آپ سمجھ رہے ہو، ورنہ آیت تو دیکھو میں صرف 5 منٹ میں پڑھا کے جا سکتی تھی، لیکن وہی بات ہے کہ پیچھے غم مصطفیٰ ہے، اس لیے ہر طریقے سے میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ اجر تب دے گا جب ہم اللہ کی ترتیب اور رسول اللہ کی سمجھائی ہوئی ترکیب پر عمل کریں گے۔ یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں، میں آپ کو بار بار سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں، کیونکہ دیکھیں عمل ہم بھی کرتے ہیں کہ نہیں، بھاگم بھاگ کرتے ہیں، دوڑا دوڑی کرتے ہیں، لیکن جو اصل چیز بیچ میں نہیں ہے نا وہ کیا ہے، کیا مسنگ ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پیروی مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ نہیں ہے، اس لیے وہ عمل جو ہوتا ہے نا بے وزن اور بے اجر ہو جاتا ہے، اور اس بات پہ شیطان اتنا خوش ہے نا، شیطان کہتا ہے کرتے رہو عمل، ملنا تجھے کچھ نہیں، خاک بنا کے اللہ نے اڑا دینے تیرے عمل، کیونکہ تیرے اعمال میں نہ ایمان ہے نہ اطاعت مصطفیٰ ہے، تیرے اعمال کی کوئی وقت ہی نہیں۔ یہ دھوکہ شیطان ہمیں دے کے رکھتا ہے، اور اللہ دیکھیں سمجھا رہا ہے اگر مجھ سے اجر لینا ہے تو میری بتائی ہوئی ترتیب اور میرے محبوب کی سمجھائی ہوئی ترکیب پر عمل کرنا، تو تمہارے عمل وزن والے بھی ہوں گے اور اجر والے بھی ہوں گے، اور تمہیں کوئی نہ کوئی اللہ کی بارگاہ سے مقام اور مرتبہ بھی حاصل ہوگا۔ اب دیکھیں اینڈ آف دا آیت اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، ولا خوف، دیکھیں کتنی بڑی گارنٹی اللہ دے رہا ہے۔ دنیا میں کوئی آپ کو انشورنس، یہ انشورنس ہے، میں آپ کو بتاؤں، کوئی آپ کو انشورنس دے کہ تم اس طریقے سے گاڑی چلانا، اس کے بعد میرا ذمہ ہے، یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ پہلے ہم گاڑی چلانی سیکھتے ہیں، اصول و ضوابط سیکھتے ہیں، پھر ہم اس اصول و ضوابط پہ گاڑی کو باہر لے کے جائیں، ہمارے پاس انشورنس ہوتی ہے، انشورنس والے کہتے ہیں کچھ ہو جائے اونچ نیچ تو ہمارا ذمہ ہے کہ نہیں بات؟ اللہ بھی دیکھیں یہ بات ہمیں سمجھا رہا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میری ترتیب، جس طرح میں نے تمہیں قرآن سے ترتیب سمجھائی ہے اور میرا محبوب تمہارا انسٹرکٹر، اس کی اطاعت میں زندگی گزارنا، تو پھر کیا ہوگا، اجر تمہیں میں دوں گا، اجر تمہارا کہیں نہیں جاتا، دنیا دے نہ دے، اجر میں دوں گا، اور پتہ ہے کیا، اور اللہ تعالیٰ انشورنس بھی دے رہا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تیری زندگی میں کیسے ہی طوفان آ جائیں، کیسے ہی تیرے حالات بگڑ جائیں، لیکن پتہ کیا، میں تجھے بے خوف رکھوں گا، میں تجھے سکون میں رکھوں گا، اور حشر میں ولا هم یحزنون، حشر میں تجھے کوئی غم نہیں ہوگا، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو وہاں بھی بے غم ہوگا اور دنیا میں بے خوف ہوگا۔ لوگ حیران ہوں گے، اس کے پاس ہے بھی کچھ نہیں، اسے کس بات کا سکون ہے، کس بات کی خوشی ہے اسے؟ اللہ کہتا ہے میں دوں گا، ولا خوف، تیرے پاس کوئی خوف نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا، انشورنس گارنٹی میں دے رہا ہوں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ پیچھے بھی گزرا ہے، آپ کو یاد ہوگا، ابھی ہم دورہ خلاصہ قرآن سے گزر کے آئے ہیں، دیکھیں اس طرح کی جو آیات ہیں یہ 6-7 ہیں قرآن پاک میں، جیسے اللہ وعدے، جیسے ہوتا ہے نا کسی کو آپ ٹائم ٹو ٹائم وقتاً فوقتاً کہتے ہو میں پیچھے ہوں تمہارے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، میں ہوں تمہارے ساتھ، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے نا پورے قرآن پاک میں 6-7 جگہ پہ یہ وعدے دیے ہیں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ میں نے اس میں بھی کہا تھا خلاصہ قرآن میں بھی کہ یہ نوٹ کریں آپ، یہ اللہ کے خاص وعدے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ پیچھے بھی آیت نمبر 38 میں بھی یہ گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیکھیں اینڈ آف آیت فرمایا تھا فمن تبع ہدایا، کہ جو اس قرآن کی پیروی کرے گا نا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
سبحان اللہ. دیکھیں میں کہتی ہوں اللہ کے وعدے لے لو. اللہ سے بڑھ کے کوئی اپنے وعدے پورے کرنے والا نہیں ہے. دنیا میں دیکھیں کوئی وعدہ دے تو ہم کہتے ہیں اس نے وعدہ کیا ہے, اس نے وعدہ دیا ہے, کہتے ہیں کہ نہیں؟ اور اللہ بار بار میں نے آپ کو بتایا نا یہ والی آیت فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, جیسے کوئی بار بار یقین دہانی, جیسے کوئی بار بار آپ کو تو یہ میں نے اس نوٹ کیا ہے کہ پورے قرآن میں نا 6-7 دفعہ یہ آیتیں آتی ہیں اس طرح کی نا, یہی بالکل سیم ورڈ ٹو ورڈ جسے کہتے ہیں نا, بار بار اللہ کہہ رہا ہے جو مرضی حالات ہوں, جیسے مرضی تمہارے کہتے ہیں نا طوفانوں آندھیوں پریشانیوں سے تم گزرو, دیکھو ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تم کیا کرو, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن تبع ہدایا, تم اس قرآن کی اس ہدایت کی پیروی کرو. آیت 38 سورۃ البقرہ. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ ہم پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. تو اسی صورت میں یہ دوسرا وعدہ اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم قرآن کی پیروی کرو, تم قرآن سے قدم با قدم ہدایت لیتے ہوئے آؤ, تمہارے غم اور خوف میں دور کر دوں گا. مطلب میں اپنی زبان میں بتاؤں, تمہیں نہ کبھی سٹریس ہوگا نہ کبھی ڈپریشن ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں اس دور کی سب سے بڑی بیماری ڈپریشن ہے. لوگوں کے پاس مال و دولت بھی ہوتا ہے, سکون نہیں ہوتا, گھر بار ہوتا ہے, خوشی نہیں ہوتی. کیا ہے مسنگ؟ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم قرآن کی پیروی کرو, میں تمہیں انشورنس دیتا ہوں, نہ تمہارے ذہن پہ کبھی کوئی خوف مسلط ہوگا. دیکھیں وقتی نہیں, وقتی آپ کو کہتے ہیں نا وقتی طور پہ انسان ہے, ہم انسان ہیں کہ نہیں, وقتی طور پہ کچھ ہوتا ہے ہمیں دھچکا لگتا ہے کہ نہیں, یہ کیسے ہوا, مجھے تو امید ہی نہیں تھی ایسا ہوگا. میں وقتی کی بات نہیں کر رہی. خوف سے مراد یہ ہے کوئی چیز تمہارے ذہن پہ مسلط ہو جانا, اور ہم ہر وقت خوف زدہ بندہ رہے. خوف زدہ جب بندہ رہتا ہے نا تو پھر وہ کہتے ہیں نا وہ چیز پھر اس کے ذہن پہ چھا جاتی ہے, اور وہ پھر مینٹل النس بن جاتی ہے, اور وہ پھر بندہ جو ہے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے. وہ خوف ہوتا ہے. خوف آپ سوچیں جب کیفیت طاری ہوتی ہے تو انسان حواس باختہ ہو جاتا ہے. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تجھے کوئی خوف نہیں ہوگا. وقتی طور پر ہو سکتا ہے تجھے پریشانی ہو, لیکن خوف تیرے پہ کبھی مسلط نہیں ہوگا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ تیرے اوپر ہر وقت نور نازل ہوتا رہتا ہے, نور صفائی دلائی کرتا رہتا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, اور تیرا دل کبھی رنجیدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ تیرے دل پر ہر وقت سکینہ نازل ہو رہا ہے. یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں, باہر نور اندر سکینہ. تو وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کتنی بڑی گارنٹی ہے, میں آپ کو بتاؤں یہ اتنی بڑی گارنٹی اور انشورنس ہے, میرے پاس الفاظ نہیں, میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں. کہ جیسے کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ تم بے شک طوفانوں میں گھرے ہوئے ہو, تم ہر طرف سے جیسے پریشانیوں میں ہو, لیکن کیا بلا ہو, بودری نہ کرو, پرواہ ہی نہ کرو. جیسے میں اپنی زبان میں کہوں, خیال ہی نہ کرو, محسوس ہی نہ کرو, کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. ولا خوف, یہ جو سامنے ہے نا اس کا خوف ہی نہ کرو. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی میں آپ کو مثال دوں, جب وہ سارے سانپ وہ سامنے آ گئے تو اللہ نے کہا تھا لا خیف, خوف ہی نہ کرو موسیٰ, میں تمہارے ساتھ ہوں. تو جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اسے کوئی خوف نہیں ہوتا. اور پھر وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, جس کے دل پر اللہ سکینہ نازل کرتا ہے, حزن اس کے دل میں جا نہیں سکتا, حزن نہیں جا سکتا. میں آپ کو بتاؤں وقتی طور پر تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بار بار قرآن پاک میں فرمایا ہے, آپ میرے ساتھ پڑھتے ہوئے ابھی آئے ہیں, وَلَا تَحْزَنْ وَلَا تَحْزَنْ, آیا تھا نہیں, کتنی بار آیا تھا, وَلَا تَحْزَنْ وَلَا تَحْزَنْ وَاصْبِرْ, صبر کریں. تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جو میرا بندہ ایمان والا ہے,
جو میرا بندہ میرے محبوب کی پیروی والا ہے، جو میرا بندہ عاملہ صالحہ والا ہے، اس کا اجر بھی میرے پاس ہے، اس کی کہتے ہیں نا انشورنس بھی اللہ دے رہا ہے، اس کو گارنٹی بھی اللہ دے رہا ہے، دنیا میں تیرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور آخرت میں تو کبھی رسوا نہیں ہوگا، دنیا میں تو کبھی خوف زدہ نہیں ہوگا، بھلے بڑے بڑے سانپ، طوفان، آزمائشیں، تکلیفیں، پریشانیاں آ جائیں، تیرے اندر کوئی خوف نہیں ہوگا، تجھے پتا ہوگا کیا، وَلَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے گہرا نکتہ؟ جس کے ساتھ اللہ ہو اسے خوف نہیں ہوتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ اس بندے کو بے خوف بے غم کر دیتا ہے، بے غم۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر دل کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ہر طرح کا حزن دور کر دیتا ہے، حزن تکلیف دور کر دیتا ہے، سکینہ اور نور اس کے دل میں اتار دیتا ہے۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے والا بنائے، اگر ہمیں دیکھیں دنیا میں حقیقی جسے کہتے ہیں نا آرام اور سکون چاہیے نا، تو پھر ہمیں ایمان والا بننا چاہیے، پیروی مصطفیٰ والا بننا چاہیے، اور عاملہ صالحہ والا بننا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اجر بھی دے گا، اور ہمیں اپنا ساتھ بھی دے گا، اپنی مدد بھی دے گا، اور پھر اللہ ہمیں کافی ہو جائے گا۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق، ہمت، صحت اور چاہت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، تاکہ ہم یہ سودا، یہ گارنٹی، یہ وعدہ، یہ اتنا بڑا وعدہ ہے اللہ دے رہا، اور آپ تو دیکھو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا، سماعت اور بصارت۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کا دل بھی اس طرف لگا دے، دل کھول دے، تاکہ آپ یہ لے لو اللہ سے، یا اللہ مجھے دے دے، کیا اللہ سے مانگنا ہے، دیکھیں یہ دعا بھی ہے، اللہ سے کیا مانگنا ہے، یا اللہ مجھے دے دے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آپ دیکھیے گا آپ کے دل کے سارے خوف اور غم، خدشے، وسوسے دور ہو جائیں گے، آمین ثم آمین۔